وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے آپ نے جو ہجرت فرمائی شہر مدین کی طرف، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور 10 سال تک آپ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے بکریوں کو چرانا، اور میں نے اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے مجھے یاد ہے، ایک جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں کیوں چروائیں، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، چونکہ آج عنوان یہ نہیں ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ 10 سال جب مکمل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں، تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن مصر کی بڑی یاد آئی، چونکہ آپ کا آبائی علاقہ یہی مصر تھا، اور قوم بنی اسرائیل جس کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ قوم بھی وہاں تھی، اور اللہ کے حضور وہ دست بدعا تھے کہ اللہ کوئی ایسا مسیحا آئے جو ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائے، اور ہم فرعون کے اس جتنے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بیٹوں کو قتل کرتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا ہے، تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر وہاں جانا تھا، تو دل کے اندر اشتیاق ہوا، شوق ہوا مصر میں واپس جانے کا 10 سال بعد۔ تو آپ نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اب میرا دل کرتا ہے میں واپس جاؤں، تو آپ مجھے اور میری رفیقہ حیات کو واپس جانے کی اجازت برحمت فرمائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بخوشی اجازت عطا فرمائی، اور جتنے جانور کافی تعداد میں جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیے تھے وہ بھی ساتھ دیے، اور ساتھ میں ایک کنیز اور آپ کی زوجہ محترمہ، یہ سفر رخصت باندھا واپسی کے لیے۔ تقریباً مدین سے ایک منزل باہر نکل کر رات پڑ گئی، اور وہاں سردی بھی تھی کافی، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنی بیوی حضرت صفورہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے آگ کا کوئی انتظام کروں۔ تو آپ کی جو رفیقہ حیات تھی وہ امید کے ساتھ تھیں، اور درد ذہ ان کو شروع ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ وہیں آپ صاحب اولاد ہونے والے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں آگ تلاش کرتا ہوں کہیں سے۔ تو وہ ایریا وہ تھا جو جہاں پر کوہ طور تھا، اور وہ وادی طویٰ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر آگ ڈھونڈوں، مگر آگ آپ کو کہیں جب نظر نہ آئی، تو دور آپ کو طور کے قریب ایسے لگا جیسے آگ کا شعلہ چل رہا ہے۔ بادل بھی ابنڈ آیا، اور بادل گرجنے لگا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور بارش بھی شروع ہو گئی، پھر سردی اور بڑھ گئی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا میں آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ وہاں آپ کو لگا کہ جیسے کوئی آگ کے اثرات ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے جا کے آگ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی کنیز کو اور جانور وہاں چھوڑ کے جب وہاں گئے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور وہ درخت تھا بیری کا، سدرہ کا۔ اس کے اوپر تجلیات ربانیہ کا نزول تھا، اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دور سے لگ رہا تھا کوئی آگ کا شعلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے، برتا حیرت میں تھے کہ آواز آئی اس سے، انی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ظاہر ہے صفات بشریت کی وجہ سے آپ برتا حیرت میں گم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے موبائل فون کے اوپر کال آتی ہے، اور ہم جب اس کال کو ریسیو کریں تو آگے بولنے والا کہے کہ میں وقت کا وزیر اعظم بات کر رہا ہوں، اور ہو بھی وہ، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایک وہ بڑی اچنبے کی بات ہوگی نا۔ تو وہ کوئی وقت کا وزیر اعظم دوسری طرف نہیں بول رہا تھا، وہ خالق کائنات ہم کلام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خود محو کلام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب برتا حیرت میں گم ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی ذات کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اور مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا عصا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جانتی ہے کہ یہ عصا ہے، یہ صرف توجہ بانٹنے کے لیے کہ ان کو برتا حیرت سے نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصائے اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو جواب اس کا اتنا ہی کافی تھا، عصا ہے۔ لیکن وہ شوق میں آ گئے نا، کلام کے شوق میں آ گئے، محبت میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب کی بجائے کئی ساری باتیں آگے عرض کر دی، کہا یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اس کے ساتھ اور بڑے سارے کام کرتا ہوں۔
تو جب آپ کا وہ اس خول سے آپ باہر آئے، حیرت سے باہر آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور اب ہم آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ کرتے ہیں بات کہ آپ مصر میں جائیں اور فرعون کو جا کر آپ تبلیغ کریں۔ فرعون جو بڑا سرکش ہے اور وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ جا کر اسے بتائیں کہ اس کا رب کون ہے، اور آپ کو ہم نے پیغمبری عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں فرعون کے پاس جاؤں، میری زبان میں لکنت ہے، میں اٹک کر بولتا ہوں، اور مجھ سے میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم کلامی کا شرف رکھتے ہیں، تو یا اللہ ان کو تو میرے ساتھ میرا وزیر بنا دے اور ان کو نبوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جو مانگا ہے آپ کو عطا ہوگا۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب اشرح لی صدری، یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ اے اللہ میں تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں جانے کو تیار ہوں۔ رب اشرح لی، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے صدری، میرے سینے کو، یعنی میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول، میرا سینہ کشادہ فرما، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میرے کلام کو سمجھ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھے علم عطا فرما۔ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے جو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، لیکن ایک طرف محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما۔ یہ شان محبوبیت ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ادھر کہنا پڑا کہ اللہ کشادہ فرما، مگر یہاں کہنا نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آپ کے سینہ پاک کو علم کا مدینہ بنا دیا، خود ہی اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا لیا تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر کہا ہے اللہ میں جو تیرا گھر میں بنایا ہے میں نے، یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما، تو علم والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ پھر آگے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے، کہا رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اے اللہ میری بخشش فرما اور ساتھ میں میرے والدین کی بخشش فرما۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یہاں مانگنا نہیں پڑا، یہاں یہ کہنا نہیں پڑا کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ کہا کہ پیارے ہم نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ وہاں یہ کہنا پڑا کہ یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، تیرے گھر کی دیواریں بلند کی ہیں، تو یا اللہ اس کے صلے میں میری اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے اور اللہ کا ذبی وہاں آمین کہہ رہا ہے، مگر یہ شان محبوبیت ہے کہ یہاں کہنا نہیں پڑا۔ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے حبیب ہم نے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خود وزیر مانگا کہ یا اللہ میرا بھائی میرے ساتھ وزیر بنا دے تاکہ ہم جا کے فرعون کو یہ تبلیغ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزراء طلب نہیں کرنے پڑے، اللہ نے 4 وزیر اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، اور جناب مولا مرتضیٰ کی صورت میں اللہ رب العزت نے وزراء عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے جو مانگا ہے ہم آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو مرکزی مین 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ تو یہ عصا جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو نیچے زمین پر ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں گھبرائے نہیں، اب آپ اس کو پکڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ میں سے پکڑا تو وہ اسی طرح عصا بن گیا۔ فرمایا کہ یہ آپ کو ہم نے معجزہ عطا فرمایا، آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا دیا؟ فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں۔ آپ نے جب ایسے بغل میں ڈالا، فرمایا باہر نکالے۔ آپ نے جب باہر نکالا تو اتنا زیادہ وہ روشن ہوا، آپ کی انگلیوں مبارکوں سے نور کی شعائیں نکلی، ایسے شعائیں، اور اتنی زیادہ کہ سورج کی روشنی تفسیر میں اس کے سامنے ماند پڑ گئی، کم پڑ گئی، اس قدر وہ روشن آپ کو معجزہ دیا، ید بیضا جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 معجزات عطا فرمائے۔ فرمایا اب آپ جائیے۔ تو عرض کی یا اللہ میں جاؤں، میری بیوی یہاں ہے اور میرا بچہ
کہ اللہ تو نے عطا فرمایا بیٹا وہ، اور اس کے علاوہ وہ جانور ہیں جہاں اتنے سارے، تو وہ کس کے سپرد کروں، کہاں چھوڑوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہم ہیں نا اس کی نگہبانی کرنے والے۔ تو کیا کیا پھر؟ فرمایا جنت سے، تفسیر پڑھ کے دیکھیں، فرمایا جنت سے حوریں ہم اتاریں گے جو تیری آپ کی بیوی کی دیکھ بھال کریں گی۔ آپ ہمارے دین کے رکھوالے ہیں، آپ ہمارے دین کے پہرے دار ہیں، آپ ہماری توحید کے پرچار کرنے والے۔ تو جو دین کا رکھوالا ہوتا ہے اس کا رکھوالا خود میرا رب کائنات ہوتا ہے۔ بس ایمان بندے کا مضبوط ہونا چاہیے، بس یقین کامل ہونا چاہیے اور یقین محکم ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت پھر کیسے کرم نوازی فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جنت سے حوریں ہم نازل کریں گے جو آپ کی بیوی کی یہاں دیکھ بھال کریں گی۔ رہی آپ کے جانوروں کی بات، جنگل کا بادشاہ شیر ان کی رکھوالی کرے گا، اور وہ بکریوں کا حالانکہ دشمن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے جانوروں کی رکھوالی کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب آپ واپس پلٹے وہاں سے، اللہ رب العزت نے آپ کی زبان کی گرہ کھول دی، وہاں اتنی باتیں جب ہوئیں تو وہ سارا کچھ آپ لے کر پیغام ربانیہ کو لے کر وہاں سے واپس پلٹے۔ جب آئے اپنی بیوی حضرت صفورہ کے پاس تو ساری بات انہیں بتائی، وہ بڑی خوش ہوئیں، کہا کہ پھر آپ ہمیں یہیں چھوڑیں، وہ بھی نبی کی بیٹی ہے نا، کوئی اور تھوڑی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، نبوت کی گود میں پلی ہے، نبوت کے سائے میں پلی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبوت ہی انہیں آگے عطا فرمائی کہ شوہر بھی ایسا عطا فرمایا جو نبی ہے، کیا نصیب اور مقدر پایا ہے۔ تو پھر کہا آپ جائیے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ جنت کی حوریں وہاں ان کی بیوی کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور شیر وہاں پر کیا کر رہا ہے، وہ رکھوالی کر رہا ہے، اور بھیڑیے آپ کے جانوروں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ عصا اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے، اور جب آپ مصر کے اندر داخل ہوئے تو تب عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، حکمت الہیہ، رات ہو چکی تھی۔ آپ اپنے آبائی گھر میں گئے جہاں آپ کی بہن، آپ کی والدہ حضرت مریم اور آپ کے والد حضرت عمران، مریم آپ کی والدہ نہیں تھی، مریم آپ کی بہن تھی، اور آپ کے والد حضرت عمران وہاں تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں تھے۔ تو آپ نے جا کر دروازے پر دستک دی تو آپ کی بہن حضرت مریم باہر آئیں۔ پوچھا کون؟ کہا میں ایک پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مجھے یہاں آپ کے ہاں رہنا ہے۔ تو بہن نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اندر جا کے والدہ سے کہا، تو والدہ محترمہ نے کہا کہ جلدی سے اس پردیسی کو اندر لاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ دیکھیں یہ نبوت کا گھرانہ ہے، صفات بھی کیسی کمال کی ہیں، اور یہ کیسی خوبصورت صفات ہیں کہ کسی پردیسی کو جگہ دینا، کسی غریب الوطن کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دینا اور اس کو کھانا دینا، یہ بڑی اچھی صفات ہیں۔ تو کیا ہوا، آپ نے اپنا حلیہ چونکہ چینج کیا ہوا تھا، اندر گئے تو جا کر آپ چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئے، اور بتایا نہیں ابھی کہ میں کون ہوں۔ تو والدہ نے کھانا دیا، تو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہارون علیہ السلام چونکہ آپ سے بڑے تھے، تو ہارون علیہ السلام نے جب غور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام بغل گیر ہوئے، روئے کہ آپ 10 سال کے بعد آج ہمیں یہاں ملیں۔ تو والدہ ماجدہ بھی رونے لگی، رقت طاری ہو گئی ان پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سب بتایا کہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں رہا ہوں، میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت صفورہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے قوم بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اور میں یہ مشن لے کر اللہ تعالیٰ کا میں یہاں مصر شہر کے اندر آیا ہوں۔ تو تب آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور آپ کی خدمت میں رہے۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبوت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا ساتھی بنایا، نبوت عطا فرمائی۔ اب یہاں علماء نے ایک بڑا بہترین نقطہ اٹھایا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی کی دعا میں کتنا دم ہے، کتنا اثر ہے، کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی وہاں کہ اللہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا، نبوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ جن نبی کی دعا میں دم ہے، اللہ نبی کی دعا کو یہ ایسی قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا سے اگر بھائی کو نبوت مل سکتی ہے تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کیا امت کو جنت بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگلے دن صبح رات وہیں گھر پہ ٹھہرے، اگلے دن فرعون کے دربار کی طرف گئے۔ اور اس میں یہاں دو روایات، ایک روایت یہ ہے کہ آپ جب وہاں گئے اور وہاں فرعون نے اپنے گھر کے باہر شیر باندھے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی وہاں اس کا کوئی دشمن یا کوئی ایرا غیرہ وہاں دم نہ مارے، وہاں نہ آ پائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو آپ کی نبوت کی یہ دلیل تھی کہ شیروں نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا کھڑے ہو کر اور آپ کو سلام کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ دم ملانے لگے۔ تو یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد میں گئے تو رستہ بھول گئے آپ اور لشکر سے بھٹک گئے، حضور کے صحابی تھے۔
تو وہ جب جنگل میں پڑ گئے تو آگے سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ شیر بڑا بھوکا تھا، اس نے جب آدم کو دیکھا تو جو ان کی طرف لپکنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہر ذرا رک، سن میں کون ہوں، اور پھر بتایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ شیر نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور دم ہلانے لگا تابعداری میں، اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا، آپ کو رستہ گویا کہ دکھا رہا تھا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پیچھے جنگل سے اس نے نکالا اور ایک رستے پر لا کر آپ کو کھڑا کیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی یہ شان ہے۔ کہا نا حضرت اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، بس تیرے اندر وفا ہونی چاہیے، ورنہ کوئی اگر چیرنے پھاڑنے والا درندہ بھی ہے تو اسے بھی اللہ اتنا شعور عطا فرماتا ہے کہ حملہ کہاں کرنا ہے اور کہاں تابعداری کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رک گئے اور جا کر آپ نے پھر کہا کہ بتاؤ اندر فرعون کو کہ میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام اس کے باہر دروازے پر کھڑے تھے محل۔ اب ایک روایت یہ ہے، دوسری ہے کہ آپ کو 2 سال تک وہ دربانوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا، وہ باہر روک کے رکھا۔ تو ایک دن 2 سال گزرنے کے بعد ایک بندہ اندر گیا، اس نے جا کے فرعون سے کہا کہ تیرے دروازے پر ایک بندہ 2 سال سے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی ہے۔ تو تب فرعون نے اندر آپ کو طلب کیا، اندر بلایا اور پوچھا، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے جب بات بتائی تو فرعون نے کہا ہم نے تمہیں پالا اور اپنے پاس جگہ دی، اور تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد یہاں سے گئے، اور آج 10 سال کے بعد واپس پلٹ کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو کل کائنات کا ہے۔ تو اس وقت فرعون نے کہا کہ اچھا پھر آپ بتائیے آپ کے رب کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو فرعون نے کہا میں اگر کلمہ آپ کا پڑھ لوں اور آپ کے رب کو میں مان لوں تو مجھے کیا ملے گا، آپ کا رب مجھے کیا دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تجھے 3 چیزیں عطا فرمائے گا، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جب وادی طویٰ میں کلام کیا تو وہاں فرمایا تھا کہ آپ اس سے جا کر کہہ دیں کہ اگر تو ہمیں مانے اور ایمان لائے تو ہم تجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ کیا؟ نمبر 1 ہم تیری جوانی تجھے واپس لوٹا دیں گے، اور نمبر 2 ہم تیری بادشاہت کو بڑھا دیں گے، مشرق تا مغرب تجھے حکومت عطا کر دیں گے۔ نمبر 3 تیری عمر میں 100 سال تک مزید اضافہ کر دیں گے تاکہ تو عیش و آرام کے ساتھ حکومت کرے اور مزید اس میں زندگی گزارے۔ یہ ایمان لانے کا تجھے دنیاوی انعام ہوگا اور آخرت میں تجھے انعامات اس کے علاوہ ملیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ یہ 3 چیزیں تجھے عطا فرمائے گا۔ اب میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے عرض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو فرعون کے دل میں آیا کہ میں بات ان کی مان لوں تاکہ جوانی لوٹ آئے گی۔ ان کا مطلب ہے جوانی بڑی ہرس والی شے ہے، گزر جائے تو بندہ لب جاتا ہے کہ ایک باری لب جائے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں یہ دوبارہ مل جائے، اس نے کہا کہ مجھے آپ ایک رات سوچنے کا موقع دیں اور میں اپنے وزراء سے مشاورت کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سوچ لے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ ماجدہ کے گھر تشریف لائے۔ رات کو اس نے اپنے حامان وزیر کو، اس کمینے صفت انسان کو طلب کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں اور پھر جوانی لوٹ آئے گی، بادشاہت بڑھ جائے گی، تو میں کلمہ پڑھ لوں، تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا کہ ابھی تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، اور اب اگر تو ابدیت کا دعویٰ کر لے گا، پہلے تو کہہ رہا ہے میں رب ہوں، اب تو کہے گا کہ نہیں میں تو اس رب کا بندہ ہوں، تو لوگ تجھ پر ہنسیں گے، تیرا مذاق بنائیں گے کہ یہ کیسا رب ہے جو اب کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور رب کو مانتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں نا کہ بندے کو اپنے وزیر مرواتے ہیں۔ اس نے حالانکہ وہ لائن پر ہو سکتا ہے آ جاتا، مگر اس نے اس کے ذہن کے اندر فطور بھر دیا، کہا نہیں رہنے دے، ایسی حماقت نہ کرنا ورنہ لوگ تجھ پر ہنسیں گے، تجھے جوانی چاہیے نا، میں راتوں رات میں تجھے جوان کر دوں گا۔ اب جوان کیسے کرے گا؟ کیونکہ فرعون کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کے موتی یہاں داڑھی کے اندر اس نے موتی پرے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ رات کو اسے کوئی ایسا نیند کا کوئی مشروب پلا دیا یا کوئی ایسی چیز حامان نے، اور وہ نیند میں جب کھو گیا جس کی داڑھی اس کی صاف کر کے اس نے کوئی چیزیں ملا کے ایسا کلر بنایا، پیور بلیک کلر بنایا، اور اس کو اس کی داڑھی پر کروا دیا اور موتی اس کی داڑھی میں چن دیے۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی داڑھی سیاہ ہو چکی ہے، خضاب، سیاہ خضاب پہلی مرتبہ کس نے لگایا؟ فرعون نے لگایا۔ اس لیے سیاہ خضاب منع ہے، بالکل سیاہ خضاب نہ لگایا جائے۔
ہاں براؤن شیڈ کا کوئی کلر ہے تو وہ لگانے میں حرج نہیں ہے، بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، جس وقت ان کے والد محترم حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو ساری داڑھی سفید تھی، بال سر کے بھی سفید تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا اچھا ہی ہو کہ ان کی داڑھی کو کلر کر دیا جائے۔ تو آپ نے کلر کو پسند فرمایا لیکن بلیک کو نہیں، سیاہ خضاب منع ہے، مرد ہے یا خواتین سب کے لیے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور شیڈ جو بھی ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ فرعون نے سب سے پہلے سیاہ خضاب لگا، صبح کہنے لگا میں تو جوان ہو گیا ہوں، تو بال میرے ہو گئے سیاہ، تو اس دھوکے میں آ کر اس نے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر وہ اور مقابلے بازیوں پر اتر آیا۔